دیکھیے مولا علی علیہ السلام کی شہادت سے قبل جو نبی مکرم کی رحلت کے بعد جو چوتھے دور حکومت میں مولا علی کے ساتھ جو 3 جنگوں کا سامنا ہوا، اس میں ایک علت بہرحال یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام جو بیت المال کی تقسیم اس میں ہوا ایسا کہ آپ نے حتیٰ اپنے بھائی، دوسری مثالیں تو آپ دور بعد میں لیجئے گا، خود حضرت عقیل نے جب آپ کی دعوت کی اور فرمایا کہ میں کثیر العیال ہوں اور قلیل المال ہوں، میرے مال میں اضافہ کر دیں بیت المال سے، تو حضرت نے فرمایا آج کے بعد تو ہم نے طے کیا ہے کہ جتنا ہم آپ کو دیتے ہیں اس سے ہم کم کر دیں گے۔ تو حضرت عقیل نے فرمایا پہلے ہی کم ہے، آپ اور کم کر دیں گے؟ فرمایا کہ بچ جاتا ہے تبھی تو دعوت کی ہے آپ نے میری۔ اللہ! تو وہ علی جو اپنے سگے خاندان کے گھر کے افراد کے ساتھ بیت المال کی تقسیم، اور فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کا مال غصب کر کے اپنی زوجہ کو مہر کے طور پہ دے دیا ہوگا اور اس نے پازیبیں بھی خرید لی ہوں گی تو میں پازیبیں اترواؤں گا۔ اللہ اکبر! میں برداشت نہیں کروں گا کہ ایک گھر میں بریان بنایا جا رہا ہو اور پڑوس میں اس کی خوشبو جائے جہاں لوگ بھوکے سو رہے ہوں۔ تو جو اب آپ نے اپنے ایک صحابی کو، اپنے چاہنے والے کو جب کوفے کا گورنر لگایا تو وہ کھیت میں ہل چلا رہے تھے اور ان کے اپنے بچے کے پیروں میں جوتیاں نہیں تھیں، تو ان کے بیٹے نے کہا کہ آپ کو علی امیر المومنین نے کوفے کا گورنر لگا دیا ہے، بابا اب تو جوتیاں دلوائیں گے مجھے؟ تو انہوں نے کہا علی تو معجزے دکھاتے ہیں، علی تو معجزے دکھاتے ہیں، کہاں مجھے علی نے گورنر بنایا ہے؟ صرف مولا کائنات نے، وہ کیونکہ حساب کتاب میں ماہر تھے اور کوفے میں سب سے زیادہ جو مالی آمدنی تھی، بیت المال کی طرف جو خراج آتا تھا، تو اس لیے ایسی شخصیت کو وہاں لگایا۔ تو وہ علی جو یہ کہتے ہوئے یعنی ایک بال بال کا اور ایک جو ہے وہ ذرے ذرے کا حساب کرتے ہو، چراغ بجھا رہے ہیں، یعنی گفتگو شروع ہوئی تو ایک چراغ کو اپنے ہاتھ سے بجھا دیا، وہ عجیب منظر ہے، اور دوسرے چراغ کو جلا لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ کہا یہ میرا ذاتی ہے، وہ بیت المال کا ہے۔ اللہ کیونکہ اکبر! میرا ذاتی ہے کیا مثال ہے! تو میں ذاتی گفتگو میں اپنا چراغ جلاؤں گا اور سرکاری گفتگو میں بیت المال کا چراغ۔ تو حضرت کے حوالے سے یہ ایک عیسائی جورج جرداق کا بھی مشہور جملہ ہے کہ قتل علی لشدت عدالتہ، علی بن ابی طالب کو ان کی عدالت میں شدید ہونے کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ تو یہ بہرحال ایک تجزیہ ہے، ایک تاریخی تجزیہ ہے، اور کچھ شواہد اور گواہیاں اس کے اوپر موجود ہیں کہ حضرت کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ ظاہر برداشت نہیں ہوتا۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ حتیٰ جو قریبی افراد ہیں وہ بھی کہیں گے جی ہمارے ساتھ یہ کیسا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ جب حضرت نے ایک بہت ہی معتبر، بہت شخصیت، بڑا نام تھا، حضرت نے ان کا بیت المال سے مال بھیجا تو انہوں نے کہا کہ میں سابقین میں سے ہوں، میرا مقام، میری قربانیاں بہت زیادہ ہیں، یا میرا مال تو زیادہ ہونا چاہیے۔ حضرت فرمایا کہ جتنی ضرورت آپ کی ہے اتنی کسی اور کی بھی ہے، جتنی کسی اور کی اتنی آپ کی بھی ہے۔ تو اس بنیاد پر، یا حضرت نے جب بیت المال آتا تھا تو حضرت اس وقت تک کھڑے رہتے تھے جب تک فقراء اور مساکین میں وہ تقسیم نہ ہو جائے، اور جب تقسیم ہو جاتا تھا تو وہاں ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ آپ نے مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس زمین کو گواہ بنایا کہ زمین اللہ کی بارگاہ میں گواہی دینا کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھا جب تک کہ حقدار کو اس کا حق نہیں پہنچا دیا۔ سبحان اللہ! تو اب یہ جتنی کیفیات ہیں ان میں ایک دفعہ آپ نے، یعنی کیا حسین ہے، میرا دل کر رہا ہے کہ وہ نبی مکرم کا ایک فرمان، حضرت نے فرمایا یا علی زینک اللہ بالزہد فی الدنیا وحب المساکین، یا علی تمہیں اللہ نے 2 چیزوں سے سجا کر بھیجا ہے، تم زاہد دنیا ہو اور محب مساکین ہو، تم مسکینوں سے پیار کرتے ہو، فقیروں سے پیار کرتے ہو۔ آپ فقیروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے اپنی روٹی کھول کر۔ ایک دفعہ ایک فقیر نے کہا کہ آپ میرا کھانا کھائیں، حضرت نے فرمایا صدقہ مجھ پہ آرام ہے، میں اپنی روٹی کھاؤں گا۔ اب وہ جب کھولنے لگے نا حضرت، تو ایک گرہ پہ دوسری، پھر تیسری گرہ، اب فقیر دیکھ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا اس میں سے نکلے گا، تو سوکھی روٹی تھی۔ تو ایک فقیر نے کہا کہ اتنی گرہیں کیوں لگائی تھی آپ نے؟ فرمایا حسنین اس پہ روغن لگا دیتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ اس کے اوپر میرے بچے روغن لگا دیں، تو میں وہ سوکھی روٹی کھانا چاہتا ہوں۔ وہ جس انداز سے مولا کائنات نے اپنی دور خلافت کو، دور امامت کو گزارا ہے، تو یقیناً یہ کیفیات تو جو اس وقت کا، یا جیسے مفتی صاحب نے آغاز میں فرمایا کہ کوئی دور نہیں ہوتا بگڑنے یا بننے کا، ہر دور میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہر دور میں برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ کچھ جو مولا کے ساتھ ہوا وہ ان کی عدالت کی شدت ایک سبب کہلائی جا سکتی ہے۔ بے شک، بے شک۔